کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہم خیال دوست تھے. کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے اپنا ایک بنیاد بنا کے بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے پیش رفت کی. بلوچستان عوامی پارٹی الیکشن میں آئی. الحمدللہ تقریباً کوئی 15-16 لوگوں نے سیٹیں اس ٹکٹ پہ جیتیں اور پھر 4-5 لوگوں نے ایز اے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ بھی ہمیں جوائن کیا. ایک اچھی پارٹی کی بنیاد. ظاہری بات ہے پارٹیوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, خاص کر بلوچستان عوامی پارٹی بھی اسی طرح کی ایک پارٹی ہے جس طرح باقی پارٹیز بھی ہیں. اس میں پرابلمز آئیں, ان میں ایشوز آئے, اور ریجنل پارٹیز کو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ جب تک تھے کہ پارٹی کے اندر ایک ماحول ایسا پیدا کیا جائے, پارٹی کو ایکٹیویٹ رکھا جائے. جب سے پھر نئے عہدوں کو سینٹرل پارٹی کے عہدیداران نے اور صوبائی عہدیداران نے سنبھالا ہے, اب اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں شمولیت کر رہے ہیں. تو دیکھیں آنے والا وقت کیا ہوگا, کس طرف چیزیں جائیں گی, تو اس طرف لوگ اپنا انفرادی بھی فیصلہ کریں گے, اجتماعی بھی فیصلہ کریں گے. جان صاحب فرمائیں 5 سالہ گورنمنٹ میں باپ پارٹی نے کیا کھویا کیا پایا؟ 2 حکومتیں پائیں, 1 3.5 سال ہم نے چلائی, 3 سال تقریباً 4 مہینے اور باقی جو موجودہ ابھی تک چل رہی ہے. بلوچستان میں ایک نئی پارٹی قیام میں آئی جس میں بہت سارے لوگوں نے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی رائے اور اپنی جو ریپریزنٹیشن ہے اس پہ کام کیا. ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی دوست ان کی شہادت ہوئی, مرحوم سراج رحسانی صاحب کا, اور ان کے ساتھ تقریباً 200 بندوں کی شہادت بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک جلسے میں ہوئی. بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنے پارٹی کے خلاف اور اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ اور سی ایم موجودہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے اور کامیاب ہونے کی صورت سے پہلے میں مستفید ہوا. بلوچستان عوامی پارٹی سے پھر ہم نے بھی ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جو ناکام ہوئی, اور آج بلوچستان عوامی پارٹی ان 5 سال کی آخری مدت کو گزارتے ہوئے, تو یہ سٹوری ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی جس نے ایک چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کو دیا, ایک اچھی ریپریزنٹیشن سینٹ میں دی. الحمدللہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی پہلے بھی مرکزی حکومت میں تھی, آج بھی حکومت میں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنے آپ کو کتنا پوٹینشلی گرو کیا ایز اے پارٹی, یا ایز اے انفرادی طور پہ کن لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی سے فائدہ اٹھائی. ایک سوال ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے, اور میں خیال وہ اس کا جواب خود ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ جہاں پارٹیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انفرادی لوگوں کے اپنے ترجیحات زیادہ ہوتی ہیں, اور جہاں پارٹیاں فروغ پاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں خوشحال ہوتی ہیں اور آگے کی طرف بڑھتی ہیں. جان صاحب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عدم اعتماد کے بعد آپ کی جو خاموشی ہے معنی خیز ہمیں لگا کہ آپ بھرپور اپوزیشن کا کردار نبھائیں گے, لیکن آپ اسمبلی اجلاس میں بھی نہیں آتے دکھائی دیے ہمیں. تاثر یہ ہے کہ آپ مایوس ہو گئے, اپنے دوستوں سے ناراض ہو گئے, آپ نے اپوزیشن کا بھی کردار ادا نہیں کیا, نہ ہی حکومت کا حصہ رہے, اس کے پیچھے کیا تھا؟ دیکھیں 2 دفعہ اس طرح کا ماحول بنا جہاں ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے پوری کوشش کی, بڑا کھل کے اپنا موقف بیان کیا, جس میں ہم نے میڈیا آپ کے سامنے بھی پیش کیا, سوشل میڈیا میں بھی کیا, ہاؤس فلور پہ جتنا موقع ملا یقینی طور پہ اس حد تک کی جہاں تک ہم کر سکتے تھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا, میرا ذاتی طور پہ دیکھیں قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ ذاتیات کے حوالے سے ہو. میرا ذہن ہمیشہ یہ تھا کہ بلوچستان میں اگر اچھی گورننس اور اچھے کام ہوں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور جو چیز نیگیٹو ہے اس کو نگیٹ کرنا چاہیے. جب 8-9 مہینے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صرف قدوس بزنجو صاحب کا قصور نہیں ہے, ایک پوری اسمبلی میں 64-65 لوگ ہیں, 64-65 لوگ اگر ایک ہی آدمی کو سپورٹ کر رہے ہوں جس میں اپوزیشن بھی شامل ہو, حکومت بھی شامل ہو, تو پھر یہ سوال وزیر اعلیٰ پہ نہیں بنتا, یہ سوال پھر ان سب اجتماعی پارٹیز پہ بنتا ہے کہ وہ اس شخص سے اور اس طریقہ کار حکومت سے خوش ہیں بہت
کہ یہ حکومت چل رہی ہے اور آج تک بھی میرے خیال سب خوش ہیں. تو پھر یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ اب مزید قدوس بزنجو صاحب کو کرٹیسائز کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی. ہاں اپوزیشن جماعتوں کو جو اپنا رول ہے ان سے سوال بنتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے 3.5 سال دور میں تو ہمیں تو نہیں، ہم اس اسمبلی میں آتے ہوئے بھی سوچ کے آتے تھے اور یہاں سے سیشن کے بعد بھی سوچ کے جاتے تھے کہ ہم نے کیا جواب اپوزیشن کی چیزوں کا دینا ہے اور کیا اقدامات لینے ہیں. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا رول ہے ہی نہیں. لیکن یہ صوبے کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیں باقی جگہوں پہ بھی اپوزیشن صاحب اقتدار حکومتوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھتی ہے، مراد لیتی ہے، لیکن اپنا جو رول ہے اپوزیشن کا اس کو اسمبلی میں کبھی نہیں چھوڑتی. ہماری تھوڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے وہ جو رول ہے اسمبلی کے اندر، وہ جو شور ہے، وہ جو ہلا گلا ہے، وہ کرٹیسزم ہے، وہ ایک اسٹرینتھ ہے، اس کو ہم نے ویک کر دیا. ظاہری بات ہے پھر کوئی انٹرسٹ لیتا نہیں ہے اور حکومتوں نے لیا نہیں. جام صاحب یہ بتائیں، آپ کے ساتھ جو لائک مائنڈیڈ آپ کے دوست تھے ان میں سے 3-4 نے پیپلز پارٹی جوائن کری. آپ نے پیپلز پارٹی، جمعیت، نون لیگ اور نیشنل پارٹی سے ملاقاتیں کر لی ہیں. اب آپ کب کوئی خبر دیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کب شامل ہو رہے ہیں؟ وقت بھی کم رہ گیا. جی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یقینی طور پہ لوگ سیاسی حوالے سے اپنے فیصلے کریں گے. ہمارے ساتھ آج بھی وہ دوست شامل ہیں، ملاقاتوں میں بھی ہیں، ہماری تعلق داری ہے بلوچستان میں. ان کا ایک اپنا ایک فیصلہ تھا اور جمہوریت کا حسن بھی اسی چیز میں ہے کہ آپ نے جبری طور پہ لوگوں کو پارٹیز میں تھوڑی رکھنا ہوتا ہے. جہاں تک میرا سوال ہے، میں کوئٹہ تقریباً ان تقریباً 2 مہینوں میں یہ میرا تیسرا وزٹ ہے اور میں مشاورت بھی کر رہا ہوں. اور خاص کر آپ نے جس چیز کی نشاندہی کروائی، زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میڈم مریم نواز سے ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں دونوں سے ہوئی. دونوں نے بلوچستان کے اوپر ہم نے بڑی باتیں کی، ایک دوسرے کے ویوز کو بڑا ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اور کہاں ان کو جانا چاہیے. اب جہاں تک کسی پارٹی کے اندر شمولیت کا فیصلہ ہے، اس سلسلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے میں ہوں. اور بلکہ میں نے سارے دوستوں کو یہ بھی کہا ہے کہ جو کم از کم لوگ ہمارے سے وابستہ ہیں کسی بھی حوالے سے، مجھ سے، میرے گروپ سے، ہمارے دوستوں سے، ہم انشاءاللہ اپنا مشترکہ ایک فیصلہ کریں گے اور اس مشترکہ فیصلے کے بعد پھر انشاءاللہ آنے والے 3-4 ہفتوں بعد ایک لائے عمل بنائیں گے کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہی رہنا ہے. اگر اس طرح کا ماحول بلوچستان پارٹی نے رکھا تو یقینی طور پہ ہم خوش ہوں گے کہ اس پارٹی میں ہم رہیں اور اپنا کردار ادا کریں. لیکن اگر یہاں وہی پرانا ماحول، گھٹن والا ماحول اور انفرادی طور پہ پارٹی کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے پالیسی ابھی تک اگر چل رہی ہوگی، پھر یقینی طور پہ پاکستان کے جو وفاقی پارٹیز ہیں ان کی طرف کسی نہ ایک پارٹی کی طرف رخ ضرور ہوگا. آخری سوال کہ آپ کی سنا تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے پرویز خٹک صاحب نے گرائی تھی، آج وہ بھی پارٹی سے ان کو نکال دیا گیا اور اب آج انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی. کیا یہ مکافات عمل نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حکومت نہیں گرائی تھی؟ دیکھیں بلوچستان بڑا واضح ہے کہ ہماری حکومت کے پیچھے جو لوگ اس کے گرانے میں لوگ شامل تھے وہ ایک کھلی کتاب ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جن مقاصد کے لیے لوگوں نے اس پارٹی کو اور اس حکومت کو گرایا، وہ بڑے جی جام صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے اس کا ماحول جو ہے وہ کھلا ڈھلا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو اور کوئی شکایت نہیں تھی. وہ چیزیں ساری جو ہیں اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ جی بلوچستان کا، اور یہی صوبائی اسمبلی جہاں میں اور آپ ابھی آج انٹرویو دے رہے ہیں، اسی جون کے اندر ہم نے بجٹ بھی پاس کیا تھا، جس میں پھر ان حضرات نے جنہوں نے ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد میں جو شرکت کی، انہوں نے پریس کانفرنسز کیے اور سراہا کہ جی ہم نے اس طرح کا ڈیولپمنٹ بجٹ اپنے حلقوں میں کبھی نہیں دیکھا. پھر پی ٹی آئی کا کیا رول رہا وہ بڑا واضح ہے، جس پہ اس دور کے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا تھا. اور پھر پرویز خٹک صاحب ہوں یا اس زمانے میں باقی لوگ جو متحرک تھے، انہوں نے کیا رول پلے کیا. موجودہ بلوچستان عوامی پارٹی، اور سب سے بڑی چیز ہے بلوچستان کے اندر جو 2 اپوزیشن کی پارٹی ہیں، ان کا رول بھی آپ کے سامنے واضح تھا کہ بیڈ گورننس ہے اور یہ ہے، حلقوں کے اندر کام نہیں ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر خراب ہے،
سوشو اکنامک انڈیکیٹرز خراب ہیں, بلوچستان کی ترقی نہیں ہو رہی. تو اگر ان 2 سالوں میں وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں تو میرے خیال یہ عدم اعتماد بالکل جائز تھا, کامیاب بھی ہوا, اور آج بلوچستان کے حالات بہت اچھے ہوئے ہوں گے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں فیل کی طرف گئی ہیں کہ ہم آج 5 سال بعد آج کے دن بلوچستان میں کسی بھی ایک عام شہری کے پاس جائیں اور بولیں کہ جی بلوچستان کے کیا حالات ہیں, بلوچستان کی کیسی حکومت ہے, بلوچستان کی کس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہے, کس طرح کی پالیسی میکنگ ہے, کیا ترقیاتی کام ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا جواب میرے خیال اس وقت بلوچستان کے عوام کو دینا چاہیے. آپ ان کی رائے لیں, اگر ان کی رائے اچھی ہے تو میں مطمئن ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کسی کی قیادت کے انڈر کام کرنا, دیکھیں کوئی عیب نہیں ہے. صلاحیت, کام, ڈیڈیکیشن, یہ ساری چیزیں کسی میں ہوں گی, جام کمال بالکل اس کے ساتھ کام کرے گا. لیکن ہم نے قدوس بزنجو صاحب کو کیوں بار بار کہا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جو کر سکے. آج یہ کوئٹہ بس جو چلی ہے 2 سال پرانا پروجیکٹ ہے, بند کر کے آپ بیٹھے ہیں, تو اس پہ میں نے تو نہیں چڑھنا تھا. اسی سریاب روڈ پہ سے چلنا تھا, اسی سبزل روڈ پہ چلنا تھا, اسی نوا قلی پہ چلنا تھا, آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جہاں پہ گورننس کے حوالے سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا, اور شاید آج بھی نہیں ہے میرا خیال. تو اسی لیے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے, گورننس کی ایشوز بہت سیریس ہیں. یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ, جو منسٹر بجٹ بناتا ہے وہ 2 یا 3 دن پہلے اس کو استعفیٰ ہٹایا جائے اس پوسٹ سے. تو یہ خود ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح کے ماحول چل رہے ہیں. تھینک یو سر.